آج اس پریس ریلیز کے ذریعے مجلس بچاؤ تحریک آنے والے ہفتے کے دن بروز ہفتہ تاریخ 31 مئی بروز ہفتہ 2 سے 5 بوقت 2 بجے سے 5 بجے تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام دھرنا چوک پر وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو احتجاج منظم کیا جا رہا ہے، تلنگانہ مارچ، جس کی سرپرستی جناب محمد مشتاق ملک صاحب صدر مسلم شبان کر رہے ہیں، اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ مجلس بچاؤ تحریک ایک ذمہ دار آرگنائزیشن کی حیثیت سے مکمل طور پہ گامزن ہے۔ آج ناانصافیوں کا سلسلہ چل رہا، سارے ملک میں یہ بی جے پی کی گورنمنٹ بالخصوص یا آر ایس ایس سنگھ پریوار کی جانب سے ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے یہ وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا۔ اور یہ وقف امینڈمنٹ کے پیچھے اگر کوئی ذہن ہے، سازش ہے، تو یہ آر ایس ایس کا ذہن ہے۔ یہ مسلمانوں کو ڈی فرانچائز کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سائیکالوجیکل وارفیئر ہے، اور بخوبی ساری دنیا واقف ہے کہ آج ہندوستان کی عدالت میں گزشتہ 50 سال سے مقدمے چل رہے، اس مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے، اور یا سماجی انصاف کے لیے 70 سال میں اس ملک میں سماجی انصاف قائم نہیں ہو سکا۔ لیکن بی جے پی جو آج ہندو راشٹر ہندوتو کی بات کر رہی، وہ بی جے پی نے سب سے پہلے گزشتہ 10 سال سے ملک کی معاشی بحرانگی اور سماجی انصاف کے تار کر دیے لوگ۔ اب یہ ایک آرگنائزڈ مافیا کے تحت مسلمانوں کے وقف جائیداد کو لوٹنے کا ایک منصوبہ ہے وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے، اور اس کے جو کلازز بنے، اس کلازز کو آئینی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دستور کے خلاف ہے۔ یہ وقف بچاؤ کے لیے دھرنا نہیں ہے اس ملک میں، جو مسلمان آج احتجاج کر رہے ہیں، اور بالخصوص دیگر جماعتیں، کانگریس، سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس، آر جے ڈی، تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ میں احتجاج کیے، وہ مسلمانوں کے لیے بول کے، وقف کے لیے بول کے نہیں کیے، وہ دستور کو بچانے کے لیے، دستور کی روح کو باقی رکھنے کے لیے، اس ملک میں انصاف کو قائم رکھنے کے لیے احتجاج کیے۔ ان تمام جماعتوں کا مجلس بچاؤ تحریک اور مسلمان شکر گزار ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جہاں انصاف کی بات آتی تو وہ مذہب اور چہرے دیکھ کے انصاف نہیں کیا جاتا۔ انصاف صرف حقوق کی بنیاد پہ انصاف کیا جاتا، اور بابری مسجد میں فیصلہ ضرور ہوا مگر انصاف نہیں ہوا۔ فیصلہ ضرور ہو گیا، فیصلہ ساتیر کر دیا گیا، مگر انصاف نہیں ہوا۔ گیان واپی مسجد کا ویسی مسئلہ چل رہا، سنبھال کی مسجد کا ویسی مسئلہ چل رہا، مدھیہ پردیش میں جامع مسجد کا مسئلہ ویسی چل رہا، دلی کے کئی وقف جائیدادوں کے اوپر ایسی مسئلہ چل رہا، مساجد پہ چل رہا۔ اب یہ سلسلہ چلے گا تو یہ ہندوستان میں آج کے آپ ٹی وی چینل کھول کے دیکھو کہ 50 سال قدیم مدرسے، 50 سال قدیم مساجد کی عمارتوں کو ڈھایا جا رہا یو پی کے اندر، جبکہ ہندوستان کا قانون ہے، ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ کے تحت ایڈورس پوزیشن ہے۔ ایڈورس پوزیشن کے تحت بھی اگر دیکھا جائے تو جائز دعوے دار ہے اور حقدار ہے۔ اب یہ باور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر قانونی اعتبار سے کوئی حق نہیں رکھتے۔ یہ تمام حالات کے پیش نظر ملت کے ذمہ داروں کی جانب سے، مختلف سماجی مذہبی تنظیموں کی جانب سے
تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جناب مشتاق ملک صاحب کی سرپرستی میں دھرنا چوک پہ ایک عظیم الشان ایک احتجاج منعقد کیا گیا. جس طرح ملین مارچ رکھا گیا تھا NRC کے خلاف، میں مجلس بچاؤ تحریک کے صدر کی حیثیت سے تمام انصاف پسند لوگوں کو بلا مذہب و ملت، لا لحاظ کا بلا لحاظ مذہب و ملت اس احتجاج میں شریک ہونا چاہیے اور اس دھرنے کو کامیاب بنانا چاہیے. ایسے ہی دھرنے سارے ملک میں جو چل رہے ہو اس کی تائید کرنا چاہیے. ہمارا جمہوری حق ہے اور آئین کے مطابق ہمارے جمہوری حقوق کے لیے ہم کو جد و جہد کرنا ہے. بروز ہفتہ بتاریخ 31 میں وقت 2 بجے سے 5 بجے تک دھرنا چوک پہ احتجاجی جلسہ عام منعقد کیا جائے گا. لاکھوں لوگ. میں بالخصوص حیدرآباد شہر تلنگانہ کے تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج مسلمانوں کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی بات ہے. آپ کی معاشیت کو استحکام دینے کے لیے اس وقف بل کی مخالفت کرنا ہے. آپ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب تک کوئی جماعت کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، جب تک جس کے لیے لڑا جا رہا وہ قوم نکل کے اس تحریک کی اس موومنٹ کا ساتھ دے. آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر مسجد کمیٹی میں بیان کیا جا رہا ہے وقف بل کے تعلق سے. آج شعور میں آنے کا وقت ہے، ہوش سے لڑنے کا وقت ہے، جوش سے لڑنے کا وقت ہے. سپریم کورٹ میں وقف امینڈمنٹ بل کو چیلنج کیا گیا ہے اور اب اس کا ججمنٹ ریزرو رکھا ہوا ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بابری مسجد کی طرح فیصلہ نہیں ہوگا جس طرح بابری مسجد میں فیصلہ ہوا. اور فیصلے کے بعد یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کئی ریٹائرڈ ججوں کے بیانات آئے کہ فیصلہ کیسا ہوا، بی جے پی اور نریندر مودی ان لوگوں نے کیا کھیل کھیلے. تو موٹے الفاظ میں ایک بات ہے کہ فیصلہ ضرور ہو گیا مگر انصاف نہیں ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ وقف بل میں ایسا ہوگا، یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا مسلمانوں کے اثاثوں کا مسئلہ ہے اور مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے. جو بھی حالات پیدا ہوں گے اس حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. آج تمام ملت کے دانشوروں کی اپیل ہے، تمام ذمہ داروں کی اپیل ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. بروز ہفتہ 2 بجے 31 میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر اپنے حق حاصل کرنے کی طاقت کا مظاہرہ کیجیے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ لے کے آئے گا. ہم ابھی بھی پر امید ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ، یہ وقف بل کو قلم دم کر دیا جائے گا اور ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا. اس ملک میں ہم گنگی جمنی تہذیب کو زندہ باقی رکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی گفتگو ہوں گی وہ ہفتے کے دن دھرنا چوک پہ ہوں گے کہ وقف بل کے کیا نکات ہے، اس سے کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے. وہاں مختلف دانشور حضرات گفتگو کریں گے اور قوم کو سمجھائیں گے. یہ رابطہ قائم رہے گا اور بیداری کی مہم جاری رہیں گی، اس لیے کہ کئی مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ وقف بل کیا ہے، یا وقف بل میں کیا ہے، وقف بورڈ میں کیا ہے، کتنے اثاثے ہیں. کچھ ہمارے لوگوں کی بھی کمزوری ہے کہ ہم قوم کو کبھی بیدار نہیں رکھے وقف کے تعلق سے. مسلمانوں کی وابستگی کمزور ہو گئی وقف سے. آج اپنی وابستگی کو مضبوط کیجیے اور اس اثاثوں کو آج اگر آپ لڑیں گے تو آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی. انشاءاللہ العزیز میری دعا ہے اور تمام تحریک کے رفقا میرے ساتھ ہے. ہم پورے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دھرنا چوک پہ اس جلسے کو اللہ تعالیٰ اس دھرنے کو کامیاب کرے اور ہمارے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے. کئی قانونداں، بڑے بڑے قانوندان سپریم کورٹ میں مسلمانوں کی طرف سے وقف بل کی مخالفت میں ہماری وکالت کر رہے. بالخصوص کپل سبل صاحب ہے اور بڑے بڑے وکیلا ہیں، ویر سانگوی ہے، بڑے بڑے وکیلا لڑ رہے ہیں. ہم توقع رکھتے کہ ان کی جو وکالت ہے وہ وکالت کامیاب ہو اور ہمارے جو دستوری حقوق ہے وہ پامال نہ ہو اور اس ملک میں امن و امان قائم رہے
اس ملک میں آنے والی نسلوں کو ایک اچھا ماحول دے, ترقی کا ماحول دے. پہلے حالات بارڈر کے اوپر بہت خراب ہے, سارے بارڈر کے اوپر چار طرف سے ملک کے اوپر حملے ہو رہے. ایک عالمی سازش ہے اس ملک کے اندر اضطراب پیدا کرنے کی. سیونی سازش ہے, امریکہ کی سازش ہے, چائنا کی سازش ہے, یورپ کی سازش ہے کہ اس ملک کو کمزور کرنا معاشی اعتبار سے. اور اس کے پس پردہ میری یہ ایک سوچ ہے کہ کیا یہ وقف بل کے پیچھے بھی کوئی انٹرنیشنل عالمی سطح کی سازش ہے کہ یہاں پہ اکثریت اور اقلیت کے بیچ میں درار ڈالنا, نفرت پھیلانا اور لڑائی جھگڑے کر کے ملک کو کمزور کرنا. اس پہلو سے بھی سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ تمام حضرات سے میری پرخلوص گزارش ہے, اپیل ہے, 31 میں بروز ہفتہ 2 بجے آپ اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے 4 کام ہے تو 4 کام کو آگے بڑھا دیجئے. پہلے یہ کام کریے, دھرنا چوک کے اوپر سوائیے. انشاءاللہ جم کے آئیے, دھرنا چوک پہ جم کے احتجاج ہوگا, جم کے گفتگو ہوگی. آخر الدعوانا الحمدللہ.